اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یزید کی کچہری۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاک سر کو اور حضرت عابد کو اور سب شہزادیوں کو ظالموں نے یزید پلید کی کچہری میں حاضر کیا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے شیخی برائی بیان کرنے لگا کہ دیکھو میں نے اپنے دشمن کو مار ڈالا۔ اس وقت شمر ظالم نے کہا، اے امام زماں، حسین رضی اللہ عنہ کو تو میں نے قتل کیا۔ پھر یزید نے شمر سے کربلا کے حالات پوچھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے یزید، تو نے ہم پر بڑا ظلم کیا، کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھا اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے گناہ شہید کرایا اور ہم کو بے وارثوں میں یوں در بدر پھرایا۔ خدا کو کیا جواب دے گا؟ اے یزید، تیرا دنیا اور آخرت میں برا ہو، اپنے کیے کی سزا پائے اور تو اپنی زندگی سے نفع نہ اٹھائے۔ یزید کو اس وقت خدا کے قہر کا نشہ چڑھا ہوا تھا، غصے میں جل گیا اور اس کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی۔ حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دو۔ بعض لوگوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اے اللہ، تیری قدرت، جب تو بچانا چاہتا ہے تو یوں بچاتا ہے کہ شمر کے ہاتھ سے کربلا میں بچایا، کوفے میں ابن زیاد سے بچایا اور دمشق میں یزید سے بچایا۔ پھر یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا، اگر کرتے بیعت یزیدی قبول، پھر اس طرح ہوتے نہ ہرگز ملول۔ پھر اس دم یہ عابد نے اس سے کہا کہ کیا بات بکتا ہے تو اے بے حیا، نہ کی باپ نے میرے بیعت تیری کہ جان اپنی دینی مقرر کری، نہ بیعت کروں تیری تا زندگی، میرے باپ نے ہے وصیت یہ کی۔ کیا قتل بابا میرا بے گناہ، قیامت کے دن دیکھیو رو سیا، ہمارا کنبہ سبھی کٹ گیا، نہ میرے سوا کوئی باقی رہا، بس تجھ کو بیعت کا ارمان ہے، یہ ممکن نہیں جب تلک جان ہے۔ محمد کے ہیں نور الابصار ہم، امامت کے ہیں ان کے حقدار ہم، تو کس روح سے وارث اس کا ہوا، یہ جھوٹا ہے دعویٰ جو تو نے کیا۔ اے یزید، یاد رکھ، یہ ظلم کا بدلہ خدا تجھ سے لے گا، اس کا فرمان ہے کہ بہت جلد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے۔